لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ حضرات گرامی، یہ سورہ اعراف کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 189 اور 180 یہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ تمام حضرات کو جو یہاں پر اللہ رب العزت کے کلام کو سننے کے لیے، اس کی تشریح تفسیر کو سننے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے۔ ہمارے جو بھی بھائی اپنے وقت کو فارغ کر کے یہاں پر آئے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں جو بھی تشریف لائی ہیں، اللہ رب العزت سب کو قبول فرمائے اور سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور ہمارے شیخ محترم حافظ عتیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ جنہوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، اللہ رب العزت ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، دین کی نسبت پر بیٹھنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی جو پسندیدہ جگہیں ہیں انہی میں سے پسندیدہ جگہوں میں مسجد ہے، اور پھر مسجد کے اندر جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے کلام کی بات بیان کی جائے اور اللہ کے کلام کی تفسیر اور تشریح اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں کی جائے، یہ نور علی نور ہے، اضافہ ہے اور زیادتی ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے۔ ہم اور آپ سب اس دنیا میں بطور امتحان کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے تو ہمارے لیے یہ چیز کامیابی کے لیے بہت کارآمد ہوگی۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر انسان آ رہا ہے، جا رہا ہے، کسی کی موت ہوتی ہے اور کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو زندگی کا ایک فلسفہ ہے، اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ تبارک الذی میں بیان کیا ہے اور یوں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت کو اور زندگی کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون حسن عمل لے کر آتا ہے۔ تو ہم اور آپ سب کے سب جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم دراصل ایک امتحان دے رہے ہیں۔ ہمارا بولنا، ہمارا عمل کرنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا برتاؤ، رویہ، یہ سب کے سب وہ امتحان کے جوابات ہیں جو ہم لکھ رہے ہیں، جو ہم دے رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بچے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں، کاپی ان کے سامنے ہوتی ہے، قلم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کچھ امتحان کا پرچہ ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں، اس پر سوالات لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سوالات کے وہ جوابات اپنی کاپی پر لکھتے ہیں۔ اب کاپی پر جو جواب لکھا جا رہا ہے، یہ جواب ہی اس کو کامیاب کرے گا یا فیل کرے گا، یا تو اسے بلندیاں عطا کرے گا یا اس کی قسمت میں ذلت اور رسوائیاں لائے گا۔ یہ نوٹ بک پر، کاپی پر لکھا ہوا جو بھی آپ کا جواب ہے، آپ کی آنسر شیٹ جو بھی ہے، وہ طے کرے گی کہ آپ کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ آپ اچھے ہیں، لمبے تگڑے ہیں یا ناٹے ہیں، پستہ قد ہیں، خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں، مالدار ہیں یا غریب ہیں، آپ کا گھر ایک بہترین شاندار قلعہ ہے یا کسی جھوپڑ پٹی میں آپ رہتے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے اس کے جس کے ہاتھ میں وہ آنسر شیٹ ہے جو اسے چیک کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، ہم کس قبیلے کے ہیں، کس رنگ کے ہیں، کس نسل کے ہیں، لمبے ہیں، چھوٹے ہیں، موٹے ہیں، پتلے ہیں، اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا۔ یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو چیز معنی رکھتی ہے
وہ یہ رکھتی ہے کہ ہم جواب کیا دے رہے ہیں. ہماری زندگی کا ہر دن اور ہر رات وہ آنسر شیٹ ہے. ایک دن گزرا ایک پنہ پلٹ گیا، ایک رات گزری ایک پنہ پلٹ گیا. ہم نے اپنی زبان سے جو کہا وہ نوٹ ہو گیا، ہم نے اپنے عمل سے جو کیا وہ ثبت ہو گیا، ہم نے اپنے پیروں سے جو ہم چلے، جس طرح بھی چلے، نیکی کی طرف، بدی کی طرف، اچھائی کی طرف، برائی کی طرف، وہ سب ثبت ہوتا جا رہا ہے، وہ سب نوٹ ہوتا جا رہا ہے. اور امتحان کا پرچہ کیا ہے میرے عزیزو؟ امتحان کا پرچہ کیا ہے؟ کوشچنز کیا ہیں جن کے ہم کو جواب دینے ہیں؟ کوشچن ہے اللہ کی کتاب اور ہمارے نبی کی احادیث. یہ کوشچنز ہیں. ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی تمہیں عبادت نہیں کرنی ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک کوشچن ہے جس کا ہمیں جواب دینا ہے. اور لکھنے والے فرشتے اسے لکھ رہے ہیں، دیکھنے والی نگاہیں اسے دیکھ رہی ہیں. زندگی کے یہ لمحات قید ہو رہے ہیں، نوٹ کیے جا رہے ہیں. اور کل قیامت کا جب دن ہوگا اور جب میزان قائم ہوگی اور اللہ رب العزت فرمائے گا لاؤ اقرأ کتابک، پڑھو ذرا اپنی کتاب کو، کفا بنفسک حسیبا، تم تو خود ہی کافی ہو اپنا جواب دیکھنے کے لیے، صحیح ہے کہ غلط ہے یہ تو تم خود چیک کر سکتے ہو. اس دن ہم نے کیا جواب لکھا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم نے برتاؤ کیسا کیا ہے؟ اب اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. دیکھیے یہ دنیا ہے، دوسروں کو آپ بے وقوف بنا سکتے ہیں. آپ نے اپنے باپ کو ڈانٹ دیا، برا بھلا کہہ دیا. کسی کہنے والے نے کہا تو آپ نے کہا کہ میرے باپ صحیح نہیں ہیں، میرے باپ اچھے نہیں ہیں، میرے باپ ظلم کرتے ہیں، میرے باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. آپ اپنے دل کو خوش کر لیجئے. آپ کا جو آنسر شیٹ ہے جس میں اللہ نے کہا تھا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ، ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف بھی مت کہنا. ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے اپنے ماں باپ کی آواز پر. اب اللہ نے یہ سوال تمہیں دیا اور تمہاری یہ جو زندگی ہے یہ اس کا جواب ہے. تمہارا رویہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوا، کس طرح کا ہوا، یہ اس کا جواب ہے. آپ نے برا بھلا کہا، اب وہاں پر لکھ دیا گیا کہ یہ بندہ امتحان میں ناکام ہوا. آپ دنیا میں چاہے جس سے کہتے رہیے کہ نہیں صاحب میرے باپ نہیں صحیح ہیں، وہ اللہ بیٹھا ہے انصاف کرنے کے لیے. تمہارے باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ بھی اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے، لیکن تمہارا کیا معاملہ ہوا، تم کس حال میں رہے، تم نے کیا سلوک کیا اپنے والد کے ساتھ، یہ نوٹ کیا جا رہا ہے. کتنے ایسے بدبخت ہیں اسی دنیا کے اندر. ہمیں معلوم ہوا جب بات کرتے ہیں بتاتے ہیں اپنے والد سے سالوں سے بات ہی نہیں ہوتی ہے، گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ صاحب مزاج ہمارا میچ نہیں کرتا، میل نہیں کھاتا. یہ کون سی بات ہے؟ تم بھول گئے کہ تم اپنے امتحان میں ناکام ہو رہے ہو. تم بالکل اس بچے کی طرح ہو رہے ہو جس کے ہاتھ میں آنسر شیٹ ہے اور وہ ہر نوٹ بک کے اپنے پنے پر اسے کراس کرتا جا رہا ہے. کاپی ملی اس نے ایسے کاٹ دیا، اگلا پنہ پلٹا ایسے کاٹ دیا، پھر پنہ پلٹا کاٹ دیا. کچھ نہیں ملے گا اسے، یہ کاپی اس کی فیل ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی. اپنے والد کے ساتھ تم اچھا سلوک نہ کر سکے، اپنی ماں کے ساتھ تم اچھا برتاؤ نہ کر سکے. یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے. اس امتحان میں تم کامیاب ہوتے ہو کہ ناکام ہوتے ہو، اپنے آپ پر غور کر کے دیکھو، خود اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھو. اللہ رب العزت نے حقوق دیے ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں،
बहनों के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, जहां आप मुलाजिमत कर रहे हैं उसके हुकूक हैं, जिस कंपनी के अंदर आप मुलाजिम हैं उसके हुकूक हैं, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसके हुकूक हैं, जिस महल्ले में रह रहे हैं उस महल्ले के हुकूक हैं। ये हक है आपके ऊपर, इसका कोई जिम्मेदार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो पूछने वाला है वो अल्लाह है। आपको मालूम हुआ कि कोई परेशान हाल है, कोई दिक्कत तलब है और आप ऐसे ही बढ़ते चले गए, आप नाकाम हो गए इम्तिहान में। एक हदीस आपको सुनाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब लोगों के दरमियान इंसाफ कर रहा होगा, किसी के लिए जन्नत और किसी के लिए जहन्नम का फ़ैसला हो रहा होगा, एक बंदा अल्लाह के सामने लाया जाएगा। जब वो बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह ताला उस बंदे से कहेगा, अय मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो हैरत ज़दा रह जाएगा, वो कहेगा परवरदिगार, पूरी दुनिया को खाना खिलाने वाले आप कैसे भूखे हो सकते हैं और हम आपको कैसे खाना खिला सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तो प्यासा था, तूने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। वो कहेगा, नहीं परवरदिगार, ऐसा कैसे हो सकता है, आप पूरी दुनिया को सैराब करने वाले, सबकी प्यासों को आप बुझाने वाले, आप कैसे प्यासे हो सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तो बीमार था, तू तो मेरी अयादत को भी नहीं आया। बंदा कहेगा, परवरदिगार, मैं कुछ समझने में गलती हो रही है, परवरदिगार आप कैसे बीमार हो सकते हैं, सबको शिफा देने वाले, सबको सेहतयाब करने वाले, मर्ज़ की बीमारी का फ़ैसला आप करने वाले, आप कैसे बीमार हो सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदे, तुझे मालूम था कि फ़लाँ शख्स भूखा है, तुझे मालूम था, उसके पास खाने को नहीं है, एक निवाला नहीं है जो वो निगल सके, तुझे मालूम था और तू खाना खाता रहा, तूने उसके जाकर भूख न मिटाई। तुझे मालूम था फला प्यासा है, तूने उसको जाकर पानी न पिलाया। तुझे मालूम था कि फला बंदा बीमार है, तो उसका हालचाल तक पूछने न गया। अगर तूने ये किया होता तो उसका बदला मैं देता, मैं तुझे उसका बदला देता। कितनी बड़ी बात है मेरे अजीज़, ज़रा सोचने की बात है। आज हम सब तो अपने लिए जी रहे हैं, अपने आप में जी रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हमारी तख्लीक का मकसद क्या है। ये हमारी और आपकी ज़िंदगी, ये इम्तिहान की ज़िंदगी है। इस इम्तिहान से तो गुज़रना पड़ता है और हर एक को गुज़रना पड़ता है। यहाँ तो हज़रात अंबिया को भी गुज़रना पड़ता है, नबियों को भी गुज़रना पड़ता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई खूबसूरत, आधी दुनिया का उन्हें हुस्न दिया गया, नबूवत का ताज सर पे रखा गया और वो रह रहे हैं अजीज़े मिस्र के यहाँ। और वो जो बीवी है उनकी बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, और वो अपने तरफ उसे बुलाती है गुनाहों की तरफ। और जब वो उसमें मुब्तला नहीं होते, गुनाह में मुब्तला नहीं होते, तो वो साजिश करके उन्हें जेल में डाल देती है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल में जा रहे हैं, जेल के अंदर उनके कदम जा रहे हैं, उन्हें सज़ा मिल रही है, उन्हें कोड़े मारे जा रहे हैं। ये सब वो बर्दाश्त कर रहे हैं। एक नबी बर्दाश्त कर रहा है, किस लिए बर्दाश्त कर रहा है? वो इम्तिहान से गुजर रहा है। अल्लाह ये दिखा रहा है कि वो मेरा बंदा, महबूब बंदा, जिससे मेरी बात होती है, जिसके ऊपर मैं जिब्रील भेजता हूँ, जिसके ऊपर मैं पैगाम उतारता हूँ, लेकिन इम्तिहान से तो उसे भी गुजरना पड़ेगा। ये इम्तिहान है, ये दुनिया है, ये दुनिया दारुल असबाब है। यहाँ तो इस इम्तिहान से निकलना पड़ेगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन, हमारी आपकी माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा पूछा, कहा अल्लाह के रसूल, लोगों ने तो आपको बहुत सताया है, बहुत आपको परेशान किया है, हमें ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कब तकलीफ़ हुई, सबसे ज़्यादा कब आपको दिक्कत हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ हुमैरा, जब मैं मक्के में दावत दे रहा था और लोग मुझे सता रहे थे, तो एकदम से मेरे जहन में आया कि ये लोग तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, क्यों ना ताइफ चला जाए, वहाँ भी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं ताइफ में, वहाँ चला जाए, उन लोगों को दावत दी जाए, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, भले लोग हैं।
بس اس امید میں میں یہاں سے چل پڑا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر گیا اور پہلے ہی سردار کے در پہ جب پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے پوچھا کہ من، کون ہے، اور جب میں نے بتایا کہ محمد ہوں تو اس نے دروازہ نہیں کھولا، وہیں سے کہا کہ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ کہتے ہیں یہ بے عزتی دیکھ کر میرا دل بالکل بیٹھنے لگا۔ دوسرے کے دروازے پر پہنچا، اس نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ تو سچا ہے تو میں تجھے پسند نہیں کرتا، جھوٹا ہے تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرتا، دھکا دیا۔ اور جب تیسرے کے ہاں آپ پہنچے ہیں تو اس نے آپ کو دھکا دیا، ہاتھ پکڑا، کھینچ کر سڑک پر لایا اور اس کے جو اوباش اور غنڈے لوگ تھے، جو بچے تھے، ان کو پیچھے لگا دیا اور کہا اس پر پتھر چڑھاؤ۔ لہٰذا وہ لوگ اس کے اوپر پتھر چڑھانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سر سے بہتا ہوا خون، میرے دونوں جوتے اس میں بھر گئے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا کمزوری کی وجہ سے۔ آخرکار ایک باغ دکھائی پڑا، میں اس باغ میں گیا اور پیڑ کے نیچے جا کر لیٹ گیا، بیٹھ گیا چپ چاپ۔ اور اس موقع پر جو ایک تو دل ٹوٹا، لوگوں کی بے عزتی، لوگوں کا تالیاں بجانا، پیچھے پیچھے ہلڑ کرنا، ذرا سوچ کر دیکھیں، اوپر سے اذیت دینا، پتھر پھینکنا، آپ کے خون کا بہنا۔ اللہ کے نبی نے جو دعا کی ہے، اللہم انت ربی انکا ترا مکانی وقلت حیلتی، اے میرے رب تو میری حالت کو دیکھ رہا ہے، مجھ بے تدبیر کو تو دیکھ رہا ہے، میرے سارے سہارے نہیں ہیں، سب بے تدبیری ہے، اے پروردگار میں کمزور ہو چکا ہوں، ترا ضعف مکانی واستکانتی وحوانی علی الناس، تو میری کمزوری کو دیکھ رہا ہے، میرے ٹوٹ جانے کو دیکھ رہا ہے، اور لوگ مجھے کس طرح ذلیل کر رہے ہیں، پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ لولا غضبک علی، اے میرے پروردگار اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، فلا ابالی، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسألک بوجہک الذی تنشق منہ الظلمات، اے میرے پروردگار میں تیرے اس چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، پروردگار کہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو میرے لیے سب ٹھیک ہے، اور اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو پروردگار میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ جو دعا کی ہے میرے نبی نے، فرشتے تک رو پڑے، فرشتوں تک، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا، اللہ نے اسے بھیجا اور اس نے آ کر کہا کہ اے نبی، اللہ نے آپ کی پکار سن لی اور اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اگر آپ کہیں تو میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ سارے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا اور یہ پوری قوم چکنا چور ہو جائے گی، پس جائے گی، جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان گیہوں پستا ہے، وہ پس کر بالکل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ایسا مت کرنا، اگر میرے ہاتھ میں اختیار ہے تو مت کرنا، ہو سکتا ہے ان کی قوم میں سے کوئی آگے چل کر کوئی پیدا ہو جو اس دین اسلام کو سنبھالنے والا، دین اسلام کو لینے والا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 5000 حدیثیں جو انہوں نے بیان فرمائیں، وہ قبیلہ دوس کے ہی طائف کے۔ اللہ رب العزت نے اسی قبیلہ طائف کے اندر سے ایسے شخص کو نکالا، ایسے ہیرے کو نکالا، ایسے جوہر کو نکالا جس کی چمک سے پوری دنیا منور ہو گئی۔ اللہ کے رسول کی پیاری پیاری احادیث، ان کی نشست برخاست، ایک ایک چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک پہنچا دی۔ اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، نبیوں کو بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے اتنے مقرب، اللہ کے محبوب، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، آخری پیغمبر، ان کو بھی دنیا کے اندر اس امتحان سے گزرنا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جاتا، اس قدر دولت آتی کہ کوئی آپ کے بالمقابل پوری دنیا میں دولت مند نہ رہتا، لیکن نہیں، یہ دنیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتحان میں پاس ہو کر دکھایا، وہ جواب دے کر دکھایا کہ دیکھو دنیا کے اندر زندگی ایسے گزاری جاتی ہے،
ایک صحابی رسول ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے پیچھے کے شانوں کو پکڑ لیا، پیچھے سے ہاتھ رکھے اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے کوئی اجنبی ہو یا جیسے کوئی راستے سے نکلتا ہوا مسافر ہو۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا اپنی جوانی کو برباد کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ اس پر حسد کیا جائے، اس کے لیے بغض کیا جائے، اس کے لیے رشتے توڑے جائیں، اس کے لیے ناطے توڑے جائیں، اس کے لیے دوستیاں توڑی جائیں، اس کے لیے جھوٹ بولا جائے، اس کے لیے چوری کی جائے۔ یہ دنیا اس لائق نہیں ہے۔ ہاں، ہماری زندگی کا ہر کردار یہ نوٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل جب قیامت کا دن ہوگا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ جو لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اللہ رب العزت ان کے لیے فرمائے گا ادخلوها بسلام آمنین، جاؤ یہ جنت ہے تمہارے سامنے، اس کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جاؤ اس کے اندر داخل ہو جاؤ امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ ساری تنگی، مصیبت، پریشانیاں، دقتیں، مسائل سب ختم ہو چکے، وہ سب دنیا میں تھا، وہ سب دنیا میں تھا، تم پاس ہو گئے، اس امتحان سے گزر کر تم آ گئے، یہ تمہاری جنت ہے۔ جزاء بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، دنیا میں جو تمہارا عمل تھا وہ سارا عمل آج اس کا بدلہ تم کو یہاں پر ملے گا، اور یہ جنت اسی کا بدلہ ہے، جاؤ داخل ہو جاؤ۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اس دنیا کے اندر اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ اسے مل جائے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہے اس کا بدلہ اسے مل جائے گا۔ وہ انصاف کا دن ہوگا، وہ عدل کا دن ہوگا، وہاں پر اللہ رب العزت فیصلہ کرنے والا ہوگا جس سے تم کو چھپا ہی نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر تم فراڈ کر لیتے تھے، دھوکہ دے لیتے تھے، چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے، باتوں کو بدل کر دیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے تو سب کھل جائے گا، وہاں پر سوال ہوگا اور اس کا جواب ہوگا۔ اللہ کہے گا ہم نے یہ کرنے کو کہا تھا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے اس بات سے منع کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا تھا نماز کو پڑھنا، کتنی نمازیں پڑھ کر آئے ہو؟ ہم نے کہا تھا زکوٰۃ کو ادا کرنا، کتنی زکوٰۃ دے کر آئے ہو؟ ہم نے کہا تھا اچھا سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کتنا سلوک کر کے آئے؟ صدقہ خیرات کتنا کر کے آئے؟ میرے نام پر پیسہ خرچہ کرنا تھا، کتنا خرچہ کر کے آئے؟ مسجدوں کو میں نے اپنا گھر قرار دیا تھا، میرے گھر کے لیے تم کتنا وقف ہوئے؟ میرے گھر کے لیے کیا کیا؟ عبادتوں کے لیے کتنی بار گئے؟ کتنی بار مسجد میں تم نے صفائی کی؟ کتنی بار مسجد کا خیال رکھا؟ آج اس کا جواب ہے۔ یہ جو اعمال ہو رہے ہیں، یہ ہماری زندگی جو امتحان کی زندگی گزر رہی ہے، ہر دن ہمارا امتحان کا گزرتا ہی چلا جا رہا ہے اور جاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت جناتوں اور بہت انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ یہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، اسی دنیا کے اندر جو لوگ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کچھ تو جنتی ہیں اور کچھ جہنمی ہیں۔ جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کوئی جنتی ہے، کوئی جہنمی ہے۔ ہم اور آپ چل رہے ہیں، جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی گھاس کے تنکے کو دیکھتے تو کہتے تھے کاش کہ میں گھاس کا یہ تنکا ہوتا، کل قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، کل قیامت کے دن رب العالمین مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے نہ پوچھتا کہ یہ میں نے کہا تھا اور تو نے کیوں نہیں کیا، اور اس بات سے میں نے منع کیا تھا اور تو نے کیوں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین
ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے رونے لگے اور کہنے لگے بس میرے پروردگار میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو مجھے یہ کہہ دے کہ تو جہنم میں نہیں جائے گا، بس مجھے جہنم سے بچا لیا جائے، مجھے اللہ کے غضب سے بچا لیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی میری کامیابی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، تیسرے خلیفہ، جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے اور روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ آپ کے ساتھ رہنے والوں نے آپ پر رحم کھا کر کہا امیر المومنین ان قبروں کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے عزیز یہ قبریں یہ آخرت کی منزل کی پہلی منزل ہے۔ اس قبر میں جب ہم رکھے گئے اور اللہ کے فرشتوں نے مجھے آ کر جکڑ لیا اور زنجیروں سے باندھ دیا اور اللہ کا عذاب شروع ہو گیا تو میں ناکام ہو گیا، میری ناکامی شروع ہو گئی، یہیں سے شروع ہو گئی۔ اور اگر میں کامیاب ہو گیا یہاں پر تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں آگے بھی کامیاب ہوتا چلا جاؤں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے چوتھے خلیفہ، دیکھنے والوں نے رات کی تاریکی میں دیکھا کہ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں مسجد سے آواز آ رہی ہے۔ ادھر سے گزرتے ہوئے ان کی نگاہ پڑی، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محراب کے پاس جہاں پر نماز پڑھائی جاتی ہے وہاں پر اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں چکر لگا رہے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں یتململ تململ السلیم، وہ اس طرح سے تڑپ رہے تھے جیسے کسی کے سانپ کاٹ لے، بچھو کاٹ لے اور وہ تڑپتا ہے بالکل۔ حضرت علی بن ابی طالب اس طرح تڑپ رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے غری غیری، اے دنیا مجھے دھوکہ مت دے، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، میں نے تجھے چھوڑ رکھا ہے، میں تیری طرف پلٹ کر آ نہیں سکتا، مجھے تو دنیا سے اپنی طرف مت کھینچ، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے، لیکن وہ ڈر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ صحیح نہ ہو، ہمارے اعمال درست نہ ہو، ہم بعد میں ہماری زندگی بگڑ نہ جائے، کہیں ہم اللہ کے خلاف تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں کر رہے ہیں۔ ایک ڈر، ایک خوف، یہ خوف ان کے ایمان کو بڑھا رہا ہے، یہ خوف ان کے ایمان کو اور طاقت دے رہا ہے اور قوت عطا کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں دیکھنا ہوگا، اس بات کو جاننا ہوگا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان کی دنیا ہے، ہم اور آپ سب گزر رہے ہیں۔ کوئی پڑوس میں آ کر ہمارے بیٹھ جاتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، اچھا نہیں بولتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ برا نہیں کہنا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے۔ اس نے آپ کے پیسے مار لیے تو آپ کو اس کے پیسے نہیں مارنے ہیں، یا اس کسی دوسرے کے آپ کے میرے پیسے یہاں پر مار لیے گئے، میں وہاں پر اپنے پیسے چھڑا لوں گا۔ کسی نے آپ کو دھوکہ دیا تو اب آپ دوسروں کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ خیانت کی تو آپ دوسروں کے ساتھ خیانت کرتے پھر رہے ہیں، ایک جگہ سے لڑ کر آئے ہیں اب اپنا غصہ دوسری جگہ پر اتار رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے روز و شب یہ امتحان سے گزر رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے اگر کچھ بولتا ہے تو میرے نوٹ کرنے والے فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ میں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے ساتھ ہم نے فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تم بچ نہیں سکتے۔ یہ امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایمان پر جس کی موت آ گئی وہ کامیاب ہو گیا، جس کی موت ایمان پر آئی وہ کامیاب ہو گیا، جس کی راتیں بیتی
اللہ سے مناجات کرنے میں، اللہ سے طلب کرنے میں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک مرد یا عورت، بندہ یا بندی بستر پر لیٹا ہوا ہے، دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ سو رہا ہے، دنیا کی نگاہوں میں وہ نیند میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لیٹے لیٹے چپکے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، وہ چپکے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اپنے دل کا سارا درد اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، مغفرت مانگتا ہے، اللہ کی جنت مانگتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اسے جو کہنا ہے وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل جب قیامت کا دن ہوگا اور پوری مخلوق دھوپ میں ہوگی تو چند ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے دیے ہوئے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انہی میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کو چپکے یاد کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آنسو گرنے سے پہلے میں قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ کو ان آنسوؤں کی قدر ہے جو تم نے چپکے اللہ سے باتیں کی، جو دھیمے لہجے میں اللہ سے باتیں کی، کوئی نہیں جان رہا ہے، اللہ جان رہا ہے۔ اللہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تم چپکے بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ ارے تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو چھوڑو، تمہارے ذہن کے اندر جو خیالات چل رہے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ کو تمہاری یہ بات پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سے قریب کیا، اللہ رب العزت نے تمہیں یہ توفیق بخشی۔ کتنے ہی ایسے بندے ہیں اسی دنیا کے اندر ہیں جو نیکیوں کو کماتے ہی جا رہے ہیں، اللہ سے قرب حاصل کرتے ہی جا رہے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی دنیا میں رہنے والے ایسے بندے ہیں جو میں نے چیزیں فرض کی ہیں، ان فرض کو ادا کر کے وہ میرے پاس آ رہے ہیں اور پھر مزید نوافل ادا کر رہے ہیں۔ نماز ہے تو نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ ہے تو نفلی روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ہے تو نفلی صدقات ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے یہ وہ بندے ہیں جن کو میں اپنے سے بالکل قریب کر لیتا ہوں۔ اب یہ بندے رہ تو زمین پر رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ میں اس کی لاج رکھتا ہوں۔ اگر انہوں نے کوئی قسم کھا لی میرے اوپر بھروسہ کر کے، میں اس قسم کو پورا کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بہن تھی، ان کی بہن کا ایک سے جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے میں انہوں نے ایک مکہ مارا اور سامنے والی خاتون کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب وہ خاتون والے جو لوگ تھے اس کے گھر والے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول انہوں نے میری بہن کا، میری خاتون کا دانت توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ اس کا تو پھر قصاص لیا جائے گا، السن بالسن، اس نے دانت توڑا ہے تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا، یہی فیصلہ ہے، سوائے یہ کہ یہ گھر والے معاف کر دیں، گھر والے دیت لینے پر تیار ہو جائیں، گھر والے معاف کر دیں تو ٹھیک ہے۔ حضرت انس بن مالک ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دانت غلطی سے ٹوٹ گیا ہے جھگڑے میں، آپ پیسے لے لیجئے، دیت لے لیجئے، معاف کر دیجئے۔ وہ گھر والے انتہائی شدید کا نہ، بالکل نہیں، ہم دانت کے بدلے دانت چاہیے۔ یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلایا کہ اللہ کے رسول آپ ہی سفارش کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں سے کہلوایا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کا اگر حکم ہے تو ہم مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، قانون تو وہی ہے، فیصلہ تو وہی ہے، دانت کے بدلے دانت، یا تو تم لوگ معاف کر دو۔ ان لوگوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں دانت چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ کے ایسے بندے دنیا میں ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر اللہ بہتر جانے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور وہ لوگ بھی اکٹھا ہیں، گھر والے بھی، بدلہ لینے کے لیے،
وہ ایک دم سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا. سب ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ ارے بھائی فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ یہ الفاظ جو نکلے ہیں اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا، اچانک وہ لوگ جو اتنا سمجھانے پر بھی تیار نہیں تھے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے. وہ عورت آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، گھر والے آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے. یہ صورتحال دیکھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب اخبشا اشعرا لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے کتنے ہی ایسے نیک بندے ہیں کہ اگر اللہ کے نام پر وہ قسم کھا لیں اللہ ان کے قسم کے لاج رکھ لیتا ہے، پورا کر دیتا ہے. کیسے دل تبدیل ہو گئے؟ ارے دل تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے، وہ جب چاہے تبدیل کر دے، جس کا دل چاہے تبدیل کر دے. فیصلے تو آسمانوں سے ہوتے ہیں، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ نافذ ہوتا ہے. تمہیں کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ نہ خوف کھاؤ، نہ ڈرو، نہ گھبراؤ. تم اپنے امتحان کی کامیابی کی فکر کرو، فیصلے تو اللہ اتارنے والا ہے. نہ معلوم ان تخت کے اوپر کتنے بادشاہ بیٹھے اور اتر گئے، نہ معلوم کتنے ظالم و جابر آئے وقت کے حکمراں اور اتر گئے، نہ معلوم کتنے سورج اگے اور ڈوب گئے. کس کا خوف اور کس کا ڈر؟ فیصلے تو اللہ کرتا ہے. بس ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ اللہ ہمارے لیے صحیح فیصلے کرے، اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ ہمارے لیے سزاؤں کے فیصلے نہ کرے. جب یہ پوری کی پوری امت گناہوں میں ڈوب جائے گی، جب یہ پوری کی پوری امت محمدیہ اللہ کے حکم کو پامال کرے گی، سنتوں کو پیروں تلے مسلے گی، تو پھر کیسے اس کے لیے خیر کے فیصلے اتریں گے؟ جب مسلمانوں کے ہاں جب شادی بیاہ ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ ساری کافرانہ اور غیر مسلم کی تہذیب سب مسلمانوں کے اندر آ جاتی ہے، پھر وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی برے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے اور کرنے والیاں وہ بھی اسی دنیا کے اندر بہہ جاتی ہیں، پھر وہ بھی جہیز کی لمبی لسٹ ہاتھ میں تھماتی ہیں، اور پھر وہ بھی لڑکی جب دیکھنے جاتے ہیں تو طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں اور کمیاں نکالتے ہیں، اور وہ بھی جب شادی کرنے جاتے ہیں تو گھر اور مکان اور منصب اور اونچا عہدہ اور دولت اور پیسے دیکھتے ہیں، دین کا تو کہیں گزر بھی نہیں ہوتا. یہ مسلمان گھرانوں کی باتیں ہو رہی ہیں جہاں پر کہا گیا تھا کہ تم فضول خرچی مت کرنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یاد رکھنا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور مسلمانوں کے یہاں کی فضول خرچیاں آپ دیکھ لیجیے، پٹاخوں کے چھڑانے میں ان پٹاخوں کے اندر لاکھوں لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے. آپ ذرا مشاہدہ کریں، دیکھیں کسی بھی مسلمانوں کی شادی میں آپ چلے جائیں، الا ماشاء اللہ آپ چلے جائیں، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کی شادی کی غیر مسلموں کی شادی ہے. ایسا لگے گا ہی نہیں کہ یہ وہ قوم ہے جس کے اوپر پردے کے احکامات نازل ہوئے ہیں، یہ قوم ہے جس کو فضول خرچیوں سے روکا گیا ہے، یہ قوم ہے جس کا آئیڈیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے. یہ امت کی نجات ہوگی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گی، اللہ کے اتارے ہوئے فرامین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر جب یہ چلے گی تو کامیابی کی منزل طے کرے گی. اس کے لیے اللہ آسمانوں سے بلندیوں کے فیصلے کرے گا. وہ صحابہ کرام تھے، اللہ نے ان کے لیے جنتوں کے فیصلے کیے، بلندیوں کے فیصلے کیے، حکومتوں کے فیصلے کیے. اور آج ہمارے گھروں کے اندر گھر کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں، اور جب گھروں کے اندر برائیاں ہوں گی تو کیا اللہ رب العزت کی پھر قہر اور اس کا غضب اور اس کی لعنت گھروں کے اندر نہیں آئے گی؟ جس گھر میں ماں کو ستایا جاتا ہو، باپ کو ستایا جاتا ہو، بہن کے حقوق نہ ادا کیے جاتے ہوں، بھائی بھائی سے روٹھا رہتا ہو، ایک دوسرے کو ستانے کی فکریں ہوتی ہوں، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کر جانے کی فکریں ہوتی ہوں،
جہاں پر وراثت میں بہنوں کے حق کو لوگ گھٹک جاتے ہوں، نہ دیتے ہوں، تو ان گھروں پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ جہاں کی راتیں رات کے 12 اور 1 بجے تک جہاں گانے چلتے ہوں، جہاں فلمیں چلتی ہوں، موویز چلتے ہوں، گندے ڈرامے چلتے ہوں، اللہ اور رسول کے خلاف باتیں چلتی ہوں، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کیسے اترے گی؟ ذرا سوچ کر تو دیکھو۔ وہ صحابہ کرام کے گھر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کانا رجلاً بکا، آنکھوں سے ایسے آنسو گرتے ہیں کہ جو بغل میں رہنے والے پڑوسی ہیں، پڑوسی جو بغل میں رہنے والے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اور جب یہ صورتحال آتی ہے تو مکے کے لوگ یہ کہتے ہیں ابوبکر سے کہ تم یہاں سے باہر نکلو اور جاؤ یہاں سے، اس گھر کو چھوڑو، یہاں تم رہ نہیں سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، مکے شہر سے باہر جا رہے ہیں، اچانک مکے کا ایک بڑا رئیس شخص ملتا ہے، کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگی یہ قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا آپ جیسا نیک پاکیزہ شریف آدمی مکے سے چلا جائے؟ میری پناہ میں آؤ، آؤ آؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اور پورے مکے میں اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد سے خبردار ابوبکر کو کوئی ٹوکے گا نہیں، روکے گا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہی تلاوت، رات میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر وہی عورتیں، مرد، بچے، ہجوم لگا ہوا ہے اس قرآن کو سننے کے لیے۔ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور لوگوں کے دل پلٹے جا رہے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے پناہ دی تھی اس کے پاس جا کر لوگوں نے شکایت کی اور کہا یہ کیا تم نے غضب کر دیا ہے؟ چنانچہ وہ پھر دوڑا بھاگا، تھا تو مشرک، وہ بھاگ کے آیا اور حضرت ابوبکر سے کہا خبردار قرآن کی تلاوت نہ کرنا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں اس قرآن کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اس قرآن کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا اچھا تم ایسا کرنا کہ ذرا دھیرے تلاوت کرنا، زور سے نہ کرنا، لوگ نہ سنیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، میں اپنے رب سے دھیرے بات کروں، زور سے باتیں کروں، اس میں تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو اگلے دن بہت مارا گیا، لوگوں نے مکے سے، گھوسے سے، لاتوں سے بہت مارا، لیکن قرآن کی تلاوت ان کی نہ چھوٹی۔ وہ صحابہ کرام کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں تو کوئی اللہ کی یاد میں تڑپ رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے یا ذل جلال والاکرام مجھے عطا کر۔ اللہ کے نبی نے کہا اس نے ایسا جملہ کہا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، جو یا ذل جلال والاکرام کہہ کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو رد ہی نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں، ابو جہل جیسا اسلام کا دشمن اور امیہ جیسے لوگ وہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی قرآن کی تلاوت کو چھپ چھپ کے سنتے ہیں، چھپ چھپ کے سننے لگے۔ اور ایک مرتبہ تو سورۃ النجم کی آپ تلاوت کر رہے تھے، آپ نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ یہ مسلمانوں کے گھر تھے جہاں قرآن کی آواز گونجا کرتی تھی تو گھروں میں رحمتیں اترتی تھیں، رحمتوں کی بارش ہوتی تھی، دلوں کے اندر سکون ہوتا تھا، کوئی غم پاس میں نہیں آتا تھا۔ کیا زندگی تھی، پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی، فرشتے جس پر رشک کرتے ہوں ایسی زندگی۔ اور جب سے گھروں کے اندر ناچ گانے شروع ہو گئے، ریلز بننی شروع ہو گئیں، ویڈیوز بننی شروع ہو گئیں، ہر آدمی کو ایک چسکا لگ گیا انسٹاگرام پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا، اور ہر آدمی کو اپنی ریل بنانے کا ایک چسکا لگ گیا، تو آپ دیکھیں کہ ان گھروں کے اندر سے رحمتیں اٹھ گئی، ان گھروں کے اندر بیماریاں آ گئیں، ان گھروں کے اندر شیاطین ناچنے لگے، رقص کرنے لگے، اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنتیں آ گئیں، بے برکتی آ گئی، رزق کی تنگی آ گئی، ہر طرح کی مصیبت اور پریشانیوں میں گر گئے۔ وہی بچے سوسائڈ کرنے لگے، مرنے لگے،
لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں سوسائڈ کر لی اس نے، پتہ ہی نہیں۔ تم دل کی بے چینی کیسے حل کرو گے؟ جہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول نہ ہو، جہاں پر اللہ کی رحمت کی بارش نہ ہو، وہ گھر کیسے سکون پا سکتا ہے؟ جہاں سے رات میں قرآن پاک کی تلاوت کے بجائے، اللہ کے ذکر کے بجائے، جہاں سے گانوں کی آوازیں گونجتی ہوں، ٹی وی سیریل کے مکالمے گونجتے ہوں، ڈائلاگ گونجتے ہوں، جہاں پر گانے ہوتے ہوں، ناچ ہوتا ہو، اس گھر کے اندر کیسے خیر و برکت آئے گی؟ ذرا سوچ کر دیکھو اپنے آپ پر کہ امت مسلمہ کے ساتھ میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو تیار کر دیا ہے، بھر رکھا ہے، بس اب تمہاری موت ہوگی اور جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دنیا میں جتنا تمہیں ظلم کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، کر لو۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم مزے کر لو اور عنقریب تمہیں پتہ چلے گا جب ہمارا فرشتہ آئے گا اور تمہیں زنجیروں میں جکڑے گا اور کھینچ کر لے کر آئے گا ہمارے سامنے، اور جب ہم کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور اس کو زنجیروں میں جکڑو اور اسے کھینچو اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم کے اندر ڈالو، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ کامیابی کیا تھی اور ناکامی کیا تھی۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ نے یہ قرآن مقدس جو اتارا تھا، اپنے نبی کو جو بھیجا تھا، احادیث مبارکہ جو ہمیں دی تھی، ان کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ پوری زندگی گزر گئی، قرآن کا ترجمہ نہ آیا، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہ آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہ آیا، اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں نہ پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں نہیں معلوم، اللہ کے پیارے نبی کی پیاری زندگی، ان کی سیرت نہیں معلوم، اور آدمی مر کے چلا گیا۔ یہ دنیا میں ناکام پیدا ہوا تھا، ناکام دنیا سے چلا گیا۔ کامیابی کا کوئی، اس نے ایک کامیابی کا ذرہ بھی نہ حاصل کیا، پوری زندگی قرآن سے دور، پوری زندگی حدیثوں سے دور، پوری زندگی نبی کی سیرت سے دور، اور موت آ گئی، اسے لپیٹ دیا گیا کفن میں اور زندگی اس کی تمام ہو گئی اور دفن کر دیا گیا قبر میں، اور اب اس وقت اسے حسرت ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے، اور اب وہ اللہ سے کہہ رہا ہے پروردگار تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے، میں نیک ہو جاؤں گا، اچھا ہو جاؤں گا، پوری دنیا میں جتنے نیک لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ میں نیک بنوں گا۔ اب نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا وقت گزار دیا گیا، وقت اس کا چلا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن اس دل کے اندر اللہ کی محبت رکھنے والے، نبی کی محبت رکھنے والے، دین کی محبت رکھنے والے نہیں ہیں۔ دل تو ہے، دل دارد و محبوب ندارد، دل تو ہے لیکن دل کے اندر بسنے والا نہیں ہے۔ اس دل کے اندر خناس بسا ہوا ہے، اس دل کے اندر شیاطین بسے ہوئے ہیں، اس دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے، شرک بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، عداوت بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے۔ یہ دل پاک نہ رہا، یہ دل صاف ستھرا نہ رہا، یہ دل تو گندا ہو گیا۔ یہ گندے دل کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہو۔ قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنے اس دل کو صاف کر لیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں، دین کو سمجھنا بھی چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، قرآن کی باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے، اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ کون سی چیز دیکھنی ہے؟ فیوچر دیکھنا ہے، مستقبل دیکھنا ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے کتنا پریشان ہوتے ہیں، فیوچر دیکھتے ہیں، دکان کھولتے ہیں فیوچر دیکھتے ہیں، کہیں دکان کھولتے ہیں کھولنے سے پہلے سوچتے ہیں یہاں پر یہ مارکیٹ چلے گی کہ نہیں، یہ دکان چلے گی کہ نہیں، اس چیز کی یہاں ڈیمانڈ ہے کہ نہیں۔ آنکھیں ہیں آپ کی، سب کچھ دیکھ رہے ہو لیکن اپنے آخرت کو نہ دیکھ پائے، اللہ کے کلام جو اتارا ہوا ہے اسے نہیں دیکھ پائے، اللہ کا پیارا نبی جو پتھر کھا کھا کر تم کو دین کی باتیں بتا رہا ہے اس کی باتیں نہیں سن پائے، اس کو نہیں سمجھ پائے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں مگر سنتے نہیں۔ یہ آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں،
دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہیں، لیکن دین کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے صرف ہو گئے۔ دنیا کے معاملے میں بڑے تیز ترار اور آخرت کے معاملے میں انتہائی بدھو، بے عقل۔ دین کی باتیں ہوئیں اس سے دور، اور دنیا کی باتیں ہوئیں تو کہو 3-3 4-4 گھنٹہ بیٹھ کر باتیں ہوتی رہیں اور طبیعت تھکنے کا نام نہیں لیتی۔ پوری پوری رات گفتگو ہو جائے، چرچے ہو جائے، پوری پوری رات نیند نہ آئے آپ کے، دنیا کے لیے، دنیا کے لیے رات قربان کرنے کو تیار، اللہ رب العزت کے لیے تھوڑا سا وقت دینے کو تیار نہیں، دین کے نام پر سمجھنے کو تیار نہیں، اللہ کے رسول کی پیاری حدیثوں کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے والے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو، 4 حدیثوں کو پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھنے کا وقت نہیں، اللہ کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا مطلب سمجھنے کا وقت نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں اس کا مطلب سمجھنے کا وقت نہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں رکوع میں، اس کو سمجھنے کا وقت نہیں۔ یہ زندگی کیا ہے؟ فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو بالکل جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ارے جانور کی بھی عقل ہوتی ہے، جانور کی بھی کہیں نہ کہیں عقل ہوتی ہے، وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، لیکن تمہارے پاس یہ جو عقل دی گئی اس کو تم تھوڑا بھی استعمال نہیں کرتے، چلے آ رہے ہو باپ داداؤں سے پائے ہوئے دین پر صحیح دین کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ ارے کیسے سمجھو گے تم صحیح دین کو؟ نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ حدیث سنتے ہو، کہاں سے تمہاری سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کے رسول کے باتوں کو سننے کے لیے تم تیار نہیں تو دین تمہیں کہاں سے ملے گا؟ پھر تمہیں دین کے نام پر کہانی ملیں گی، قصے ملیں گے، واقعات ملیں گے، الٹی سیدھی باتیں ملیں گی، اقوال ملیں گے، آراء ملیں گی۔ جو دین اللہ کے نبی سے لینا چاہیے تھا، اللہ کے نبی کو تو تم نے جانا ہی نہیں، ان کی سیرت تو تم نے پڑھی ہی نہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں جو قیامت تک کے لیے محفوظ رہیں گی ان کو پڑھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں، ان کو سننے کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں، اللہ کا اتارا ہوا قرآن اس کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں، تو جانور تم سے اچھا ہے، وہ بہتر، کم سے کم وہ جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے وہ اپنے مقصد کو تو پورا کر رہا ہے، اور تم جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو اس مقصد کو پورا ہی نہیں کر رہے ہو۔ تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو اچھے سے کالج میں داخلہ کرائے، مہنگی مہنگی فیس ادا کرے، اور اس کے بعد بیٹا ایک دن بھی کلاس جانے کے لیے تیار نہ ہو، ایک دن بھی کلاس پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، بغل میں کتابیں دبا کے نکلے اور معلوم ہو رہا ہے کسی پارک میں بیٹھا ہے اور کسی ہوٹل پہ بیٹھا ہے اور کہیں چائے پی رہا ہے، کہیں پارٹیاں کر رہا ہے۔ کتنا دکھ ہوگا اس باپ کو جس نے یہ پوری اس کے لیے فیسیں لگائی ہیں، اپنی محنت کی گاڑی کمائی اس کے اوپر لگائی ہے، کتنا اسے غصہ آئے گا؟ ذرا سوچ کر دیکھیں آپ، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پتھر کھا کر، اذیتیں سہ کر، تکلیفیں برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا، صحابہ کرام نے اذیتیں اٹھا کر وہ دین ہم تک پہنچایا، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ دین محفوظ ہے، آج اسے پڑھنے والے نہیں، آج اسے جاننے والے نہیں، آج اس پر عمل کرنے والے نہیں، آج حدیثوں کو پڑھ کے بھی لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہمارے مسلک میں تو نہیں ہے اور ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے کس قدر بھاگنے والے لوگ، اللہ اکبر، یہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ تو دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ جو اللہ سے بھاگنے والے، اس کے رسول سے دور رہنے والے، اللہ کی طرف نہ آنے والے، اللہ کے رسول کی طرف نہ آنے والے، دوسروں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسے ہوئے لوگ، اپنی عقلوں کو گروی رکھے ہوئے لوگ، وہ کیا سمجھیں گے سچے دین کو اور حقیقی دین کو؟ سچا دین تو ادھر رکھا ہوا ہے، وہ تو چمک رہا ہے۔ یہ تمہاری عقل کا امتحان ہے کہ سونے اور چاندی کے رکھے ہوئے ڈھیر اور کنکر اور پتھر کے رکھے ہوئے، گوبر کے رکھے ہوئے ڈھیر، تم کس کا انتخاب کرتے ہو؟ تم بتاؤ، تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے، تم بتاؤ نا، تم فیصلہ کرو اس بات کا۔ یہ سونے اور چاندی کا ڈھیر ہے، ہیرے اور جواہرات کا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اور ادھر آ کر دیکھو صرف کہانی ہیں، قصے ہیں، ہڑدنگ ہے، فضول باتیں ہیں، آراء ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں،
کسی بھی آدمی کی بات کیا رسول کی بات کی طرح ہو سکتی ہے؟ رسول کی بات تو ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے، اور وہ تو کنکر پتھر ہے۔ پھر تمہیں کیوں نہ بے عقل کہا جائے، تمہیں کیوں نہ بدھو کہا جائے؟ تم رسول کی باتوں کو چھوڑ کر وہ کنکر پتھر والی باتوں کو اٹھا لیتے اور اس پر خوش ہوتے اور مست رہتے۔ تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ دنیا کے معاملے میں خوب فیصلے کرنے والے اور دنیا کے معاملات میں بڑے جینیس اور بڑے عقل مند اور بڑے ذہین، یہ دین کے معاملے میں آ کر کیوں بالکل بے وقوف ہو جاتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی جو چیزیں ہیں، اللہ کا جو اتارا ہوا دین ہے، اس دین کو جو پکڑے گا، اس پر جو عمل پیرا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اور اللہ کے جو نام ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں۔ صفات، وہ صفات جو بدرجہ اتم ہے، آخری حد تک رحم کرنے والا، وہ انتہائی رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، معاف کرنے والا، بلندیاں دینے والا، عزتیں دینے والا، ذلت کے فیصلے کرنے والا، تقدیر بنانے والا، رزق میں کشادگی کرنے والا اور رزق کو تنگ کرنے والا، اور شفا دینے والا اور صحت دینے والا اور مرض دینے والا اور بیماری دینے والا، پریشانیوں میں ڈالنے والا اور پریشانیوں سے نکالنے والا، وہ تو ایک اللہ ہے۔ اللہ کی صفات کو دیکھو، اس کو پڑھو، اور اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارو، اور جو اللہ کو پکارتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں رہتا ہے۔ اللہ کا در ایسا در ہے، اس کا دربار ایسا دربار ہے، اللہ کے سامنے ایسا ہے کہ جو مانگ لیا اللہ رب العزت کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ جس نے اللہ سے کچھ بھی مانگا، کچھ بھی مانگا، اللہ اسے خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں کرتا۔ یا تو جو مانگتا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے، یا اس سے بہتر دے دیتا ہے، اور یا اس کی دعا کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا اور بندہ جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، اس کی کچھ نیکیاں میرے پاس ہیں جو نامہ اعمال میں نہیں لکھی۔ بندہ کہے گا پروردگار سب تو اس کے اندر لکھا ہے، کون سی نیکی ایسی رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آؤ تمہیں ہم دکھاتے ہیں۔ پھر جب وہ نیکیاں دیکھے گا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے احد پہاڑ کی جیسے نیکیوں کا ڈھیر لگا ہے، اتنی نیکیاں، اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں ہیں جتنی یہ نیکیاں ہیں۔ وہ کہے گا پروردگار یہ کون سی نیکیاں ہیں جو میں نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے دنیا میں مجھ سے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں چیز مانگی تھی، کیا میں نے تجھے دیا؟ وہ کہے گا نہیں پروردگار، وہ دعا میری قبول نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا بدلہ ہے یہ۔ بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سارا بدلہ آج یہاں دیا ہوتا۔ جب اس حدیث کو بیان کیا گیا تو صحابہ کرام نے کہا اذن یا رسول اللہ نکثر، اے اللہ کے رسول تب تو ہم خوب دعائیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ اس سے بھی زیادہ تم کو دینے والا ہے۔ تم دعائیں کرتے کرتے تھک جاؤ گے، مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، وہ خوب عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ اعراف کی 189 کی آیت تھی اور 180 دو کی آپ کے سامنے کچھ اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آنے کے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ زندگی کے قیمتی لمحات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، ہر آنے والے اور آنے والی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اپنی برکتیں نازل فرمائے، نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، اور جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا